السلام علیکم۔ ناول آخری امید، قسط نمبر 9۔ اشان نے کراچی واپس آ کر پری کا بہت پتہ کرانے کی کوشش کی تھی مگر اسے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پری جس اخبار میں جاب کرتی تھی اس نے وہاں بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا بایو ڈیٹا جاننے کی کوشش کی مگر اسے وہاں سے بھی کوئی خاص انفارمیشن نہیں ملی۔ اس نے شانزے کے ہمراہ ان کے بیڈ روم کی مکمل تلاشی لی تھی مگر کوئی ایسا پیپر یا ڈاکومنٹ مل جائے جس سے وہ پری کے بارے میں کچھ معلومات کر سکے، ایسا نہ ہوا تھا۔ انتہائی حیرت ہوئی کہ پری نے اتنی ہوشیاری اور چالاکی سے ساری پلاننگ کی تھی کہ کوئی ایسا نشان ہی نہ چھوڑا کہ کسی کو تھوڑا سا بھی شک گزرتا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پری تک پہنچ سکے۔ شانزے اور اشان نے انتہائی ناامیدی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گھر واپس آ گئے۔ ادھر اماں جان انتہائی شدت سے منتظر تھیں کہ کب اشان ان کو فون کرے اور انہیں پری کے بارے میں بتائے مگر اشان نے انہیں کوئی فون نہ کیا تو انہوں نے خود رات کو اشان کو فون کیا اور پری کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اشان نے انتہائی مایوسی کا اظہار کیا۔ "آئی ایم سوری آنٹی، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور علی کے گھر جا کر بھی ہر ممکن طریقے سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی مگر پری بھابھی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی جو ان تک پہنچنے میں مدد دے۔ انہوں نے سب کچھ بہت منصوبہ بندی سے کیا ہے اور مجھے تو یوں لگتا ہے یہ منصوبہ بندی آج سے نہیں شاید کئی مہینوں سے کی جا رہی تھی"۔ اشان نے فکر مندی سے بتایا۔ "بیٹا، مجھے تو وہ بہت شاطر اور چالاک عورت لگ رہی ہے۔ مجھے بچے کے مستقبل کی فکر نہ ہوتی تو میں اسے تلاش کرنے کو کبھی نہ کہتی۔ اگر وہ لالچی عورت ہوتی تو وہ علی کے بچے کے ذریعے ہماری ساری جائیداد لے سکتی تھی مگر اس نے کوئی اور ہی چال چلی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس عورت کا مقصد کیا ہے"۔ اماں جان نے آہ بھر کر کہا تو اشان بھی ان کی بات سن کر ایک دم چونکا۔ "کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، گاڈ نوز بیٹر، ان کی نیت کیا ہے"۔ اشان نے بھی فکر مندی سے کہا۔ "بیٹا، ہاتھ آئی دولت کو کوئی صرف اسی صورت میں چھوڑتا ہے جب اسے اس سے بڑا فائدہ ملنے والا ہو اور میرا دل کہتا ہے وہ اس بچے کے ذریعے کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ مجھے کوئی عام عورت نہیں لگ رہی اور ایسی عورت کے پاس ہمارے بچے کا ہونا بہت فکر اور پریشانی کی بات ہے۔ تم اپنی تلاش جاری رکھو۔ مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ ضرور نظر آئے گا"۔ اماں جان نے پر امید لہجے میں کہا تو اشان بھی سوچ میں پڑ گیا۔ "ٹھیک ہے، میں اپنی کوشش جاری رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ خدا کسی کی کوشش کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ان کا پتہ ضرور مل جائے گا"۔ اشان نے گہری سانس لیتے کہا تو اماں جان نے پر امید لہجے میں اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ فون بند کیا لیکن اماں جان نے خود بھی اپنے کارندوں کی مدد سے پری کی تلاش جاری رکھی تھی اور بہت تگ و دو کے بعد 2-3 ماہ بعد انہیں صرف پری کے بارے میں اتنی خبر ملی کہ اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد میں ایک اچھے علاقے میں رہتی تھی اور ایک انگریزی اخبار میں جاب کرتی تھی، پھر اچانک کہیں چلی گئی اور اس کے ماں باپ کینیڈا رخصت ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد اس کے والدین کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد پری کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ بعد میں پری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسے اشان کی زبانی سے پتہ چلا اور اب وہ بچے کو لے کر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ خبر نہیں ملی تھی۔ اشان نے اپنے طور پر کوشش جاری رکھی تھی اور اماں جان اپنی جگہ منتظر اور دعا گو رہنے لگیں کہ کب انہیں پری اور بچے کے بارے میں کوئی خبر ملے۔ نہ جانے اس میں خدا کی کیا مصلحت تھی کہ علی کی ڈیتھ کے بعد اماں جان کو علی کے بچے کے بارے میں خدا نے اتنا پر امید بنا دیا تھا کہ علی کی موت کا دکھ جو کہ اپنی جگہ موجود تھا مگر اس کے بیٹے کے لیے اور ان سے ملنے کے انتظار میں وہ ایک ایک دن امید سے گزارنے لگی تھیں۔ زیب گل کے گھر میں پری کے آرام اور اس کی حفاظت کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا اور وہ یہاں بہت مطمئن اور خوش تھی۔ دلاور خان نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے بہت جلد اس کے اور اس کے بچے کے ڈاکومنٹس تیار کروائے تھے اور اس روز پری کی خوشی کی انتہا نہ تھی جس روز اس کا جرمنی کا ویزا لگا۔ وہ انتہائی خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ جوائے کو اٹھائے ہوئے گلے سے لگا کر خوشی سے جھومنے لگی۔ وہ بار بار زیب گل اور دلاور خان کا شکریہ ادا کرتی تھی
جن کی وجہ سے اس کا انتہائی مشکل کام پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ دلاور خان کے کچھ خاص آدمی جرمنی میں موجود تھے جنہوں نے پری کی رہائش اور اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، اس لیے دلاور خان بھی بہت مطمئن تھے۔ زیب گل نے اس کے جانے سے پہلے پری اور جوائے کے لیے بہت اچھی شاپنگ کی اور اسے کافی کچھ دے دلا کر اسے رخصت کیا جیسے وہ میکے سے سسرال جا رہی ہو۔ گو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، مگر دلاور خان اور اس کی فیملی پر اس نے کچھ ایسا ظاہر نہ ہونے دیا جس سے انہیں اس پر شک گزرتا۔ وہ جانتی تھی کہ پٹھان لوگ عام لوگوں سے زیادہ مذہب کے بارے میں رجڈ اور انتہا پسند ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے مشتعل ہو کر وہ اس سے ناراض ہو جائیں اور اس کا بنا بنایا کام بگڑ جائے، کیونکہ پری کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور مددگار موجود نہیں تھا۔ زیب اور دلاور خان نے جو کچھ اس کے لیے کیا تھا شاید اس کے اپنے قریبی بھی نہ کر سکتے۔ ظاہری طور پر وہ ان کی بہت مشکور تھی، مگر دل ہی دل میں کیا جذبات رکھتی تھی اس نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ دلاور خان، زیب گل اور اس کی ماں سب اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ وہ بہت محبت اور دعاؤں سے رخصت ہوئی تھی۔ ایروپلین میں بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ پاکستان سے یوں جائے گی، اور یہ سب کچھ اسے علی رضا کی وجہ سے کرنا پڑا تھا۔ اپنے شہر، ماں باپ اور علی رضا کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، اور اب اس بچے کی خاطر وہ اپنا نام و نشان مٹا کر جا رہی تھی۔ اس نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، اس کا اظہار اس نے کسی کے سامنے نہ کیا تھا، صرف دلاور خان کو یہ بتایا کہ وہ وہاں جا کر کوئی نوکری کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنے بچے کی پرورش کر سکے اور اسے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انسان بنا سکے۔ دلاور خان نے اس سلسلے میں اسے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور وہ جرمنی پہنچ گئی۔ اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہوا۔ اس کے لیے ایک خوبصورت فلیٹ کا ارینج کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ایک اسٹور میں جاب بھی مل گئی۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ اس کے لیے قدرت بے انتہا آسانیاں پیدا کر رہی تھی اور وہ بہت مطمئن ہو کر وقت گزارنے لگی۔ جوائے سے بہت زیادہ محبت کرتی اور اس کی کیئر کرتی۔ وہ اپنی ٹف روٹین سے ٹائم نکال کر انٹرنیٹ کے ساتھ بزی رہتی اور نئے نئے ٹاپکس پر ریسرچ کرتی رہتی۔ اس نے بہت عرصہ ایک جرنلسٹ کے طور پر کام کیا تھا اور اب بھی وہ نیٹ پر آرٹیکلز لکھ کر مختلف انگلش نیوز پیپرز میں بھیجتی تو اس کو بہت پذیرائی ملتی۔ رفتہ رفتہ لوگ اس کی تحریروں کو پسند کرنے لگے۔ اس کے آرٹیکلز کی شہرت کی وجہ سے اسے کئی نیوز پیپر کی وجہ سے اچھی آفرز مل گئیں۔ اس نے ایک انٹرنیشنل میگزین جوائن کیا جنہوں نے اسے کم ٹائم اور زیادہ پیپر ہائر کیا۔ اس میگزین میں اس کا ایک کولیگ جم ایفرکسن تھا۔ وہ انتہا کا ذہین تھا اور اس کا آئی کیو لیول عام لوگوں سے بہت زیادہ تھا۔ انتہائی مشکل کیلکولیشنز چند سیکنڈز میں کمپیوٹر کی مدد کے بغیر اپنی فنگر ٹپس پر بتا کر لوگوں کو حیران کر دیتا تھا، اور آفس کے لوگ اس کی ذہانت کے زبردست قائل تھے۔ پیرن بھی اس کی ذہانت کی بہت قائل ہو گئی تھی، اور اکثر جب وہ کسی گہری سوچ میں گم ہوتی تو جم اچانک اس کے آفس میں آتا، اس کی طرف بغور دیکھتا رہتا، اسے ارد گرد سے بے خبر سوچوں میں گم دیکھتا تو اچانک ایسے سوالات کرتا کہ وہ حیران رہ جاتی۔ پیرن نے ایسا ذہین انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود بھی بہت قابل تھی، مگر اسے یوں لگتا کہ جم کے سامنے اس کی ذہانت کچھ بھی نہ ہو۔ پیرن اپنے آفس میں بیٹھی ایشین لائف سٹائل کے بارے میں ایک آرٹیکل کمپوز کرنے میں مصروف تھی کہ ایک دم اسے پاکستان میں گزرا ہوا اپنا بچپن، جوانی، کالج اور یونیورسٹی لائف، اپنے پیرنٹس اور یونیورسٹی لائف علی شدت سے یاد آنے لگا۔ علی کو یاد کرتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور دل میں دکھ اور نفرت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ وہ علی کو جب بھی یاد کرتی تھی اسے یوں محسوس ہوتا کہ علی اس کا سب سے بڑا دشمن اور خوشیوں کا قاتل ثابت ہوا ہے۔ وہ شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر علی رضا زندہ ہوتا تو وہ اس سے ایسا انتقام لیتی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتا، مگر اب وہ علی سے انتقام نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے آہ بھر کر سوچا اور کرسی کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ جم قدرے تیزی سے چلتا ہوا اس کے آفس میں داخل ہوا تو پیرن کو یوں بیٹھتے دیکھ کر ایک دم چونکا۔ اوہ سو سوری، جم نے جلدی سے کہا تو پیرن ایک دم ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی، اپنی نم آنکھوں کو ٹشو پیپر سے صاف کر کے زبردستی
مسکرا کر جم کی طرف دیکھنے لگی۔ جم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ روتے روتے ایک دم مسکرانے کیوں لگی؟ جم نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو دیکھ کر کہ آپ میرے رونے کی وجہ نہ جان جائیں، پیرن نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ تو میں ویسے بھی جان گیا ہوں، جم نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ کر قدرے سنجیدگی سے کہا تو وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ وٹ ڈو یو مین؟ پیرن نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ آئی تھنک آپ پاسٹ کی کسی بات کو جس کا تعلق آپ کی زندگی کے انتہائی اہم ایموشنل حصے سے ہے اور جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ ٹچی اور دکھی ہیں، اکثر اس کو یاد کر کے ڈسٹرب ہوتی رہتی ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ جب نے مسکراتے کہا تو پیرن نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ جب اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو بغور دیکھنے لگا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، جم نے کہا تو پیرن سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اسے کیا کہے۔ اچانک پیرن کا موبائل بجا تو وہ بات کرتے ہوئے ایک دم پریشان ہو کر چلانے لگی۔ آئی ایم کمنگ، وہ گھبرا کر اٹھتے بولی تو جم نے گھبرا کر اس سے وجہ پوچھی۔ جوائے کھیلتے ہوئے سوئنگ سے گر گیا ہے، اس کے اسکول سے فون آیا ہے، میں جا رہی ہوں، پیرن ایک دم سسکتے بولی تو جم بھی بھاگتا اس کے پیچھے آیا۔ آئی ایم کمنگ ٹو، وہ جلدی سے بولا۔ پیرن نے یک ٹک اس کی طرف دیکھا اور اوکے کہتی آفس سے باہر چلی گئی۔ جم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور دونوں جوائے کی نرسری میں پہنچے تو ڈاکٹر نے اسے بینڈیج وغیرہ لگا کر روم میں بٹھا دیا تھا۔ پیرن اور جم قدرے گھبرائے ہوئے وہاں پہنچے۔ جوائے کی یہ حالت دیکھ کر پیرن رونا شروع ہو گئی اور اسے اپنے ساتھ لگا کر والہانہ انداز میں چومنے لگی۔ جم قدرے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جوائے پیرن سے بہت مختلف دکھائی دے رہا تھا، اس کی مشابہت بہت زیادہ علی رضا سے تھی، جبکہ پیرن شکل و شباہت سے ویسٹرن دکھائی دیتی تھی۔ جوائے 2 سال کا ہو گیا تھا مگر اپنی عمر سے قدرے بڑا بھی لگتا تھا، ذہنی طور پر بھی بہت ہوشیار اور ایکٹیو تھا۔ وہ جوائے کو لے کر جم کے ہمراہ اپنے گھر پہنچی اور جوائے کو اس کے کمرے میں لٹا کر لاؤنج میں آئی تو اپنے اور پیرن کے لیے وہ کافی بنا رہا تھا۔ اوہ تھینک یو ویری مچ، مجھے اس کی بہت طلب محسوس ہو رہی تھی۔ آئی ایم سو ٹائرڈ، پیرن نے صوفے پر قدرے تھکے ہوئے انداز میں بیٹھتے کہا تو جم مسکراتا کافی کے مگز لے کر اس کے قریب آ گیا۔ مجھے معلوم تھا آپ کو اس وقت کافی کی بہت ضرورت ہے، جم نے مسکراتے ہوئے کافی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیسے اتنے ٹھیک اندازے لگا لیتے ہیں؟ پیرن نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم اے گڈ فیس اینڈ مائنڈ ریڈر، جم نے مسکراتے جواب دیا۔ ہاں، مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے، آپ کافی انٹیلیجنٹ اور شارپ انسان ہیں، پیرن نے مسکراتے کہا۔ کیا آپ کا ہسبینڈ ایشین تھا؟ جم نے اچانک سوال کیا تو پیرن کافی پیتے ہوئے ایک دم رک گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ جوائے کے فیچرز دیکھ کر، جم نے کہا تو پیرن خاموش ہو گئی۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا یا اس نے آپ کو؟ جم نے اسے دیکھ کر قدرے سنجیدگی سے پوچھا تو پیرن پھر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پیرن نے آہ بھر کر جواب دیا۔ اوہ ویری سیڈ، لیکن پیرن، آپ کے چہرے پر میں عجیب سا دکھ اور آنکھوں میں الجھن دیکھتا ہوں۔ ڈیتھ پر تو صرف دکھ اور غم ہوتا ہے، پچھتاوے نہیں، جم نے گہری سانس لیتے کہا تو پیرن نے پھر چونک کر اسے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ اوکے نو پرابلم، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی بھی آپ کے چہرے پر وہی تاثرات نمایاں ہوئے ہیں، وہ بہت پینفل ہیں۔ ہر انسان کی ہسٹری میں کوئی نہ کوئی ایسا پنچنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے جو ساری زندگی اسے ہرٹ کرتا رہتا ہے۔ آئی ایم شیور آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ آئی ایم یور فرینڈ، اگر آپ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہیں تو آپ اپنی فیلنگز مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، جم نے قدرے ہمدردی سے کہا تو پیرن کی آنکھوں سے ایک دم آنسو روانہ ہو گئے۔ اس نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹرسٹ کتنا چھوٹا لفظ ہے مگر کتنا بھاری کہ انسان اپنی زندگی کا سارا اعتبار، یقین اور بھروسہ
کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، مگر جب کوئی دوسرا اس ٹرسٹ کو شیک کرتا ہے تو انسان اپنا ٹرسٹ بھی لوز کر دیتا ہے۔ میں اب کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی، پیرن نے آہ بھر کر بتایا۔ کیا وہ اتنا ورسٹ اور انریلائبل تھا؟ جم نے کہا تو پیرن نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ ایسا نہیں تھا، مگر اس کے ریلیجن نے اسے ایسا بٹر بنا دیا تھا، پیرن نے افسردگی سے جواب دیا۔ ریلیجن؟ میں سمجھا نہیں، جم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس کے مذہب نے اسے بہت ریجڈ بنا دیا تھا کہ اس نے اپنے اور میرے ریلیشن شپ کو بھی مذہب پر قربان کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، پھر وہ محبت اچانک نفرت میں بدل گئی، پیرن نے افسردگی سے بتایا۔ کیا وہ مسلم تھا؟ جم نے اچانک پوچھا تو پیرن ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ پیرن نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ پورے ورلڈ میں مسلم سے زیادہ کوئی اور اتنا ریجڈ نہیں ہے، اور جو ریلیجن کی وجہ سے کلوز ریلیشن شپ کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ مسلمز بہت نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، جم نے قدرے خفگی سے کہا۔ تو پیرن کو وہ اپنا ہم خیال دکھائی دینے لگا۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ اپنی ساری باتیں اسے کھل کر بتا دے۔ پیرن، اب آپ چاہے مجھے کچھ بھی نہ بتائیں، مگر میں اب سب کچھ اچھی طرح سے جان گیا ہوں۔ اس نے آپ کو محبت کے نام پر ٹریپ کر کے شادی کی ہوگی، اور پھر بعد میں اس کی اصلیت آپ کے سامنے کھل گئی ہوگی، تو یقیناً آپ کو اس سے نفرت ہی ہوئی ہوگی، جم نے خفگی سے کہا۔ یس یو آر 100% رائٹ۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس شخص نے مجھے کیسے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر میں پریشان اور دکھی ہوتی ہوں، پیرن نے افسردگی سے کہا۔ مسلمز آر بگ ٹریپرز۔ وہ پوری دنیا میں اپنی چالوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اسی دنیا میں انہیں کہیں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تھرڈ ورلڈ کینڈیڈیٹس کے لوگ اور ہی زیادہ چیپ اور کینہ پرور ہیں، جم نے اپنا غصہ نکالتے کہا تو پیرن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ اور آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ جم نے اچانک پوچھا تو پیرن نے چونک کر اسے دیکھا۔ پارسی، پیرن نے اسے بغور دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اور جوائے کا ریلیجن کیا ہوگا؟ جم نے پھر سوال کیا۔ وہی جو میرا ہوگا، جوائے بھی پارسی ہوگا، پیرن نے قطعیت سے کہا۔ لیکن آپ کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ مسلمز نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ کو اپنی جیسی بہت سی عورتوں کو اویئرنیس دینی ہوگی تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں یوں ٹریپ نہ ہوں۔ آپ کو لوگوں کو گروم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے بہت سی خواتین کو گائیڈ لائن مل جائے تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ جم نے اسے قدرے ترغیب دیتے کہا تو پیرن کی آنکھیں بھی غصے سے چمکنے لگیں۔ ہاں، میرا بھی یہی دل چاہتا ہے کہ علی نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ میں ساری دنیا کو بتاؤں۔ پیرن قدرے غصے اور نفرت سے بولی تو جم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت سے بڑبڑایا۔ علی؟ ہاں، میرے ہسبینڈ کا نام علی رضا تھا، پیرن نے آہ بھر کر بتایا۔ پھر آپ کے بیٹے کا نام جوائے کیوں رکھا؟ جم نے پوچھا۔ اس لیے کہ دنیا میں اس کی کوئی ایسی شناخت نہ ہو جس سے وہ مسلمان ظاہر ہو۔ میں اسے صرف ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں، مسلمان نہیں، پیرن نے منہ بنا کر کہا تو جم نے قدرے معنی خیز انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم چونکی۔ جم، میں تو آپ کو بہت لبرل انسان سمجھتی تھی، اور آپ نے کبھی بھی آفس میں ایسے ریئیکٹ نہیں کیا جیسے آپ نے ابھی کیا ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا کوئی بٹر ایکسپیرئنس ہوا ہے؟ پیرن نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نہیں، لیکن مسلم سے نفرت ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہمارے پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس اور فور فادرز سب کے خون میں ایسی ہی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نفرت اور دشمنی شامل تھی، جم نے قدرے خفگی سے کہا۔ کیوں اتنی زیادہ نفرت کی وجہ؟ پیرن نے حیرت سے پوچھا۔ کیا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے اس کے ریزن پوچھ رہی ہیں؟ ویری اسٹرینج، جم نے اس کی طرف دیکھتے کہا تو پیرن خاموش ہو گئی اور وہ آہ بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ مسلم آر بروٹ کلرز اینڈ ٹیررسٹ۔ اگر دنیا کے نقشے میں مسلم ختم ہو جائیں تو ساری دنیا سکون میں ہو جائے۔ میرے فادر کہا کرتے تھے، ایک ریجڈ مسلم کو ختم کرنے کے لیے
10 جیوز بھی مارنے پڑے تو پھر بھی جیوز فائدے میں رہیں گے۔ جم نے قدرے نفرت سے کہا، ریئلی مسلمز آر سو ڈینجرس؟ پیرن نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ ویری ڈینجرس، کوئی بھی ریلیجن اپنے فالوور کو اتنا نہیں بدلتا جتنا کہ اسلام۔ جس دن اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، دنیا سکون میں آ جائے گی، جم نے قدرے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ تو پیرن اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور جم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور پھر شام ہوتے ہی وہ واپس چلا گیا۔ مگر پیرن کے ذہن میں اس نے جو نفرت اور دشمنی بھرے خیالات سمو دیے تھے وہ رات بھر اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ اس کے اندر بھی ویسی ہی نفرت اور دشمنی پیدا ہونے لگی جیسی جم کے دل میں تھی۔ وہ جم کی کہی باتوں کا موازنہ علی کی باتوں اور اعمال سے کرنے لگی تو اسے یوں لگا جیسے اس نے بالکل ٹھیک کہا ہو۔ وہ علی کی محبت اور اس کی تمام کہی ہوئی باتوں کو جم کی لگائی ہوئی تعصب کی اینک سے دیکھنے لگی، مگر بری طرح چونک گئی۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے علی کی محبت پر کیوں یقین کیا تھا۔ علی سے وہ پہلے بھی نفرت کرتی تھی، مگر جم نے نفرت کی اس آگ کو جس چنگاری سے اور زیادہ بھڑکایا تھا، اس نے کے دل و دماغ میں انتہائی شدید زہر بھر دیا تھا۔ جوائے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں، مگر ان سب باتوں کے اندر انتقام، نفرت اور دشمنی چھپی ہوئی تھی۔ علی کی ڈیتھ کے بعد اماں جان بہت زیادہ اداس اور پریشان رہنے لگی۔ زیادہ تر وقت خاموشی اور عبادت میں گزرتا۔ زمینوں کے معاملات بھی انہوں نے کافی حد تک اپنے بھائی صغیر احمد اور مینیجر کے سپرد کر دیے تھے۔ علی جب تک زندہ تھا تو اس کے ملن کی امید انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد تو جیسے انہوں نے حوصلہ ہی ہار دیا۔ پری اور علی کے بچے کی تلاش میں 2 سال گزر گئے تھے اور انہیں ذرا سی بھی بھنک نہ پڑی تھی۔ آشان کبھی کبھار ان کی خیریت جاننے کے لیے فون کرتا تو وہ فون اٹھاتے ہی ایک ہی بار میں نہ جانے کتنے سوال کرتی۔ آشان کے جوابات نفی میں سن کر وہ ایک دم مایوس ہو جاتی اور آشان بھی اپنے آپ کو بہت گلٹی محسوس کرتا۔ اماں جان کی شکستہ آواز سن کر اس نے فون کرنا بہت کم کر دیا تھا اور اماں جان نے بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ سب بیکار ہے، مگر پھر بھی کبھی کبھار جب رات کی تنہائیوں میں علی کو یاد کر کے روتی تو اس کے بچے کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کی ماں اس کی زندگی اور صحت کی تو فکر کرتی ہوگی، مگر اس کے ایمان کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ اس کے صرف یہی دعا کرتی اور وہ اسے ہمیشہ محمد علی رضا یاد کر کے دعا کرتی، کیونکہ آشان نے انہیں یہی بتایا تھا کہ علی اپنے بچے کو یہی نام دینے کا خواہشمند تھا، تو اس کے نام کے حوالے سے دعائیں مانگتی نہ تھکتی تھیں۔ فاطمہ محمد علی رضا سے 1 سال بڑی تھی اور کافی زیادہ سمجھدار۔ اماں جان جب بھی اسے دیکھتی تو انہیں محمد علی یاد آنے لگتا۔ اسے گود میں بٹھا کر پیار کرتے اکثر ان کی آنکھیں نم ہوتی۔ فاطمہ بھی اماں جان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی اور کسی وقت بھی ان کو تنہا نہ چھوڑتی۔ جہاں جہاں اماں جان جاتی وہ ان کے ساتھ ہی رہتی۔ اماں جان کی ذرا سی بھی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ اماں جان بھی اس کی محبت سے مسرور رہتی۔ جیسے ہی وہ 4 سال کی ہوئی تو اماں جان نے اسے شہر کے سب سے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا۔ مولوی صاحب اور صغیر احمد یہ جان کر اماں جان سے بہت خفا ہوئے کہ وہ دوبارہ وہی غلطی دہرانے لگی ہیں جو انہوں نے علی رضا کے معاملے میں کی تھی۔ بچی کو اتنے اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے اسکول میں بھیجنا بہت بڑی حماقت ہوگی، مگر اماں جان نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ زمانہ جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے، بچوں کو اس رفتار سے پیچھے رکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ سر سید احمد کے اسکول آف تھاٹ سے متاثر تھیں کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے دین اور دنیا کا علم بہت ضروری ہے، اور وہ مسلمانوں کے عروج کے سنہری دور کی باتیں کرتیں تو یہی حوالہ دیتیں کہ اس زمانے میں مسلمان قرآن حدیث فقہ کے علاوہ علم طب، ہندسہ، فلسفہ اور قانون سب کچھ پڑھتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے انتہائی اعلیٰ کارنامے سر انجام دیے۔ مولوی صاحب ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ وہ فاطمہ کو اعلیٰ درجے کی دین اور دنیا کی تعلیم دلا کر ایک قابل فخر انسان اور مسلمان بنانا چاہتی تھیں، اور اس سوچ پر کاربند رہتے ہوئے انہوں نے فاطمہ کے لیے بہت اعلیٰ اور قابل ٹیوٹرز مقرر کیے
جو اسے اسکول کا نصاب پڑھاتے، اور اس کے علاوہ قاری صاحب اسے قرأت سے قرآن پاک پڑھاتے۔ اور جب رات کو فاطمہ سونے کے لیے ان کے پاس کمرے میں آتی تو اماں جان اسے تاریخ اسلامی سے چھوٹے چھوٹے واقعات سناتی، انبیاء اور اولیاء کرام کے قصے سناتی، مختلف دعائیں یاد کرواتی، اسلامی عبادات اور اخلاقیات کے بارے میں جو کچھ بتاتی اس پر خود عمل کر کے اسے دکھاتی، تاکہ بچی کے ذہن میں کوئی منفی خیالات پیدا نہ ہوں۔ اور اماں جان کی انتہائی توجہ اور تربیت کا اثر تھا کہ فاطمہ بہت مہذب، فرما بردار اور شائستہ دکھائی دینے لگی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ بہت محبت اور نرمی سے بات کرتی، گھر کی تمام ملازماؤں کو انتہائی عزت سے بلاتی تو سب اس پر صدقے واری جاتی۔ وہ ذرا سی بھی کسی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتی تو اماں جان خفگی سے اس کی طرف دیکھتی، اماں جان کو سوری کہہ دیتی۔ اماں جان کو بدتمیز اور بے ادب لوگ سخت ناپسند تھے۔ ان کے نزدیک انسان دوسروں کی عزت نہیں کرتا اور ادب سے نہیں پکارتا، ایسے انسان کو کوئی قابل فخر کامیابی نہ دنیا میں ملتی ہے اور نہ ہی آخرت میں ملے گی۔ اماں جان نے فاطمہ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے اتنی زیادہ محبت پیدا کر دی تھی۔ جب وہ او لیول میں گئی تو اس کی کلاس فیلوز اس کا مذاق اڑانے لگیں، اس کے مختلف نام رکھ کر اس کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی وہ اسکول سے آ کر اماں جان کے سامنے بہت روتی اور ان کو تمام شکایتیں لگاتی۔ اماں جان مسکرا مسکرا کر اس کی باتیں سنتی تو وہ اور غصہ ہونے لگتی۔ اماں جان، آپ بھی مجھ پر ہنس رہی ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بھی کہتی ہیں ٹھیک کہتی ہیں۔ فاطمہ نے غصے سے منہ بنا کر کہا، ارے میری جان، میں تم پر نہیں ان پر ہنس رہی ہوں جن کو احساس ہی نہیں کہ تم کتنی اچھی بچی ہو، وہ تو سب بے وقوف ہیں۔ اماں جان نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو وہ منہ بنا کر منمنانے لگی، میں کوئی اچھی بچی نہیں، وہ سب میرے مختلف نام رکھتی ہیں۔ فاطمہ نے منہ بنا کر کہا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، تو پھر ان کی باتوں کا غصہ کیا کرنا، انہیں کہنے دو جو کہتی ہیں۔ میں کہتی ہوں میری فاطمہ سب سے اچھی بیٹی ہے، اچھی مسلمان ہے اور بہت اچھی انسان۔ تو کیا فاطمہ کی اماں جان ٹھیک کہتی ہیں یا پھر فاطمہ کی دوستیں؟ اماں جان نے مسکرا کر فاطمہ سے پوچھا تو وہ ایک دم شرمندہ ہونے لگی اور جلدی سے ماہ اماں جان کے گلے میں ڈال دی، صرف میری اماں جان ٹھیک کہتی ہیں۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا تو اماں جان محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگی۔ بیٹا، لوگ کچھ بھی کہیں، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ اعتماد ٹھیک راہ پر چلنے کے بعد ہونا چاہیے، نہ کہ غلط راستے پر چل کر بھی۔ جب انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے تو صراط مستقیم سے بھٹک کر شیطان بن جاتا ہے۔ اماں جان نے محبت اور نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ بہت دھیان سے ان کی باتیں سننے لگی۔ بیٹا، آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی شکایت نہ سنوں۔ تمہیں اپنے آپ پر پورا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے اور لوگوں کو ایسا پرمطمئن جواب دو کہ وہ تم سے دوبارہ ایسی بات نہ کریں۔ اماں جان نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، نہیں اماں جان، اب میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا تو اماں جان بھی مسکرانے لگی۔ بیٹا، اگر تمہیں لڑکیاں ملانی، آپا جی یا پھر کچھ اور بھی کہتی ہیں تو ان لفظوں میں ایسی کیا برائی ہے، تم برا ماننا چھوڑ دو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اماں جان نے مسکراتے کہا اور پھر اٹھ کر نماز پڑھنے چلی گئیں۔ فاطمہ اماں جان کی باتوں کو دیر تک سوچتی رہی اور اسے یقین ہونے لگا کہ اماں جان جیسا اعتماد اور یقین کوئی اور اسے نہیں دے سکتا، اور اسی سوچ پر اعتماد سے اسے ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ جوائے کی عمر 13 سال ہو گئی تھی اور اب اس کی ذہانت اور عادتیں بھی کھل کر سامنے آ رہی تھیں۔ جوائے کو مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پیرن جب بھی اسے پارسی مذہب کی عبادت میں اپنے ساتھ بٹھاتی تو وہ بیزار ہو کر اٹھ جاتا۔ پھر پیرن نے اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ جم کا ان کے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا تھا، بلکہ ایک فیملی ممبر کی طرح اسے حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن پیرن کے ساتھ اس کے گھر آتا اور جوائے کے ساتھ خوب کھیلتا۔ وہ اس کے لیے چاکلیٹس اور بسکٹ بھی لے کر آتا اور اسے خوب مزے کی کہانیاں سناتا۔ کبھی اس کے ساتھ کمپیوٹر گیمز کھیلتا اور کبھی اسے ڈرائنگ سکھاتا۔ وہ جتنی دیر آتا اس کے ساتھ بزی ہوتا
اتنی دیر میں پیرن ان کے کھانے پینے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بنا کر لاتی۔ جوائے نے خود بھی کئی ڈشز بنانا سیکھ لی تھیں۔ جوائے بھی کھانے پینے کا بہت شوقین تھا۔ وہ جیسے ہی آفس سے گھر لوٹتی تو اسے نت نئی فرمائشیں کرتا اور تینوں کھاتے خوب انجوائے کرتے۔ جوائے اپنے اسکول اور فرینڈز کی باتیں مزے لے لے کر انہیں سناتا۔ اس کی باتوں پر پیرن اور جم خوب کھلکھلا کر ہنستے۔ جوائے کی جم کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی کہ جس روز وہ اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے نہ آتا، جوائے اسے مسلسل فون کرتا رہتا اور اس وقت تک وہ مضطرب اور بے چین رہتا جب تک جم آ کر اسے مناتا نہیں۔ پیرن بھی جم اور جوائے کی دوستی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی۔ جیسے جیسے جوائے بڑا ہوتا جا رہا تھا، دونوں کی دوستی اور گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر جم نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ 40 سال کا ہو گیا تھا اور اس نے پیرن کو کئی بار پرپوز بھی کیا، مگر وہ ہر بار اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیتی۔ ایک رات جب جوائے کو بہت تیز بخار تھا اور باہر بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی تو جم وہیں رک گیا۔ پیرن جوائے کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر بہت زیادہ رو رہی تھی تو جم اسے بہت زیادہ تسلیاں دینے لگا۔ وہ پیرن کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتا اس کے قریب آیا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگا۔ پیرن، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے اور جوائے کے لیے سافٹ فیلنگز رکھتا ہوں اور تم دونوں کو کبھی بھی اداس اور پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جم نے قدرے جذباتی انداز میں اسے کہا تو پیرن نے ایک دم اسے چونک کر دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ پیرن، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور پچھلے 10-12 سالوں سے یہی بتاتا آ رہا ہوں، مگر تم نے میری محبت پر کبھی یقین نہیں کیا۔ جم نے قدرے جذباتی انداز میں شکایت کرتے کہا، پلیز مجھ سے محبت کی کوئی بات نہ کرنا۔ اس لفظ نے مجھے بہت ایکسپلائٹ کیا ہے اور میرا بہت کچھ چھین لیا۔ میں اس لفظ کو اپنی زندگی کی کتاب سے نکال کر اپنے ماضی کے ساتھ دفن کر چکی ہوں۔ پیرن نے سسکی بھرتے کہا تو جم آنسوؤں سے تر اس کے چہرے کو اونچا کر کے بغور دیکھنے لگا۔ پیرن، زندگی میں جذبے اور احساسات کبھی نہیں مرتے، وہ انسان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تم نے اپنی محبت کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا اور اس کی سزا اب پھر تم اپنے آپ کو دے رہی ہو۔ بار بار اپنے آپ کو یوں سزا دے کر کیوں اذیت میں ڈال رہی ہو؟ پلیز ایک بار میری محبت پر اعتماد کر کر دیکھو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جم نے محبت سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے کہا، نہیں جم، پلیز تم مجھے فورس مت کرو۔ میں شادی کر کے جوائے کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میری زندگی میں سب سے اہم جوائے ہے اور کوئی نہیں۔ پیرن نے سوئے ہوئے جوائے کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں سے کہا تو جم نے ایک دم آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا، اور میں، کیا تمہاری زندگی میں میری کوئی امپورٹنس نہیں؟ ہم کئی سالوں سے ایک ساتھ جاب کر رہے ہیں، کیا تم نے میرے لیے اپنے دل میں کبھی کوئی فیلنگز محسوس نہیں کی؟ جم نے اسے بغور دیکھتے کہا، نہیں، میں تمہیں صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہوں اور کچھ نہیں۔ پیرن نے نظریں چراتے کہا جبکہ وہ بھی اس کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر رکھتی تھی، بس اور کچھ نہیں؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ میں تو سوچتا تھا کہ تمہارا دل میرے دل کی آواز ضرور سنتا ہوگا۔ پیرن، محبت کو زبان کی نہیں فیلنگز کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیا تم نے میری ان فیلنگز کو کبھی محسوس نہیں کیا؟ اٹس امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم جوائے کی وجہ سے اپنی یہ فیلنگز چھپا رہی ہو؟ جم نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا تو پیرن اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ نہیں، میرے دل میں صرف اور صرف جوائے ہے۔ میری محبت اور ساری فیلنگز بھی اسی کے لیے ہیں۔ اس دنیا میں کسی اور سے اب اتنی محبت نہیں کر سکوں گی جتنی میں جوائے کے ساتھ کرتی ہوں۔ اسی لیے پلیز تم بھی اپنے دل سے میرے لیے تمام فیلنگز کو ختم کر دو اور شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ پیرن نے قدرے خوش لہجے میں کہا تو جم آہ بھر کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے جوائے نیند میں مما مما بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ پیرن بھاگتی اس کے پاس گئی اور محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگی۔ جم حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگا تو اس کی آنکھیں ایک نئی سوچ سے چمکنے لگیں اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر شدید ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ پیرن کو لاؤنج کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ جوائے کو بیڈ پر لٹا کر قدرے بھاگتی باہر گئی تو اس کو بازو سے پکڑ کر خفگی سے دیکھنے لگی۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟
باہر اتنی ٹھنڈ ہے، جانتے ہو برف باری بھی ہو رہی ہے، پلیز اس وقت مت جاؤ۔ پیرن نے قدرے خفگی سے کہا تو جم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں اس موسم میں باہر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ جم نے آ بھر کر پوچھا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی اور تم بیمار پڑ جاؤ گے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میں مر ہی جاؤں گا نا، جم نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ تو پیرن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور چلو اندر، میں تمہیں ہرگز اس موسم میں باہر نہیں جانے دوں گی۔ پیرن نے قدرے روب سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کی طرف لے جاتے کہا تو جم نے ایک شکستہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور آہ بھر کر بولا، تمہارا یہی لونگ اور کیئرنگ ایٹیٹیوڈ مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسی محبت میں کسی اور سے نہیں کر سکوں گا، اور نہ ہی تم بھی۔ جم نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھتے کہا، جم، ہم اچھے فرینڈز رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیا ہماری فرینڈشپ ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں؟ پیرن نے گہری سانس لیتے کہا، پیرن، محبت کے ریلیشن شپ کو کوئی نام دینا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف دوست ہیں تو کل ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہیں، مگر جب اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگا تو ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ پلیز پیرن، سینسیبل ہو کر سوچو۔ جم نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے قدرے جذباتی انداز میں کہا تو اس لمحے جوائے آنکھیں ملتا باہر آ گیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب دیکھ کر انتہائی حیرت سے چونکا۔ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے وہ اندر کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ پیرن بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے پریشان ہو کر جم کی طرف دیکھا۔ میں اسی لیے ان باتوں کو اوائڈ کرتی ہوں کہ جوائے پر ان کا کوئی نیگیٹو اثر نہ ہو۔ جوائے تمہیں فرینڈ تو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، مگر تمہارا میرے قریب آنا اسے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ سنگل پیرنٹس کے بچے بہت زیادہ ٹچی اور سینسیٹیو ہوتے ہیں، پیرن کہہ کر بھاگتی اندر گئی تو جوائے منہ بنا کر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ پیرن نے جلدی سے اس کے پاس آ کر اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا تو اس نے خفگی سے منہ بنا کر اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا، کس بات پر اتنا خفا ہو رہے ہو؟ پیرن نے محبت سے اس سے پوچھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر جم انکل کے پاس کیوں گئی تھی؟ جوائے نے قدرے خفگی سے کہا، اور اسی لمحے جم کمرے میں آتے دونوں کی باتیں سننے لگا۔ پیرن ایک دم بوکھلا کر جم کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بھی قدرے پریشانی سے جوائے کو دیکھتا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کی ماما سے ایک امپورٹنٹ بات کر رہا تھا، جم نے قدرے نرمی سے جوائے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو جوائے نے اس کی طرف دیکھتے قدرے غصے میں اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹا دیا۔ جم کو ایک دم شوق لگا۔ جم، پلیز آپ باہر جاؤ، میں جوائے سے خود بات کرتی ہوں، پیرن نے جم کی طرف دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا تو وہ اٹھ کر خاموشی سے باہر لاؤنج میں چلا گیا۔ اس نے گھر سے باہر جانا چاہا مگر برف باری پہلے سے بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے آتش دان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ آ بھر کر جوائے کے بارے میں سوچنے لگا، اگر پیرن کو جوائے کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اس کا مطلب ہے جوائے ہم دونوں کو کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دے گا، اور میں جو اتنے سالوں سے صرف پیرن کی خاطر جوائے سے محبت کرتا آ رہا ہوں، میری اس محبت کا جوائے پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے کیسے نفرت سے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ ایک لمحے کو وہ کتنا بدلحاظ ہو گیا اور اس کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تو پھر میں بھی اسے بتاؤں گا کہ اس کی اس نفرت کا کیا انجام ہوگا۔ جم کی آنکھیں نفرت اور انتقام سے چمکنے لگی اور وہ یوں ہی سوچتے ہوئے صوفے کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر سو گیا۔ پیرن نے بہت مشکل سے جوائے کو سلایا مگر جوائے نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ وہ جب بھی اٹھ کر باہر جانے لگتی تو وہ پھر ہڑبڑا کر اٹھ جاتا اور پیرن خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ مجبوراً اس نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر گزار دی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی اور جوائے گہری نیند سو رہا تھا تو وہ جلدی سے باہر لاؤنج میں آئی۔ اسے جم کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ پیرن کے چہرے پر انتہائی رنجیدگی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے اور وہ آ بھر کر بوجھل قدم اٹھاتی واپس کمرے میں آ گئی اور نم آنکھوں سے جوائے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہاری محبت کے سامنے میں بری طرح ہار جاتی ہوں۔ جم کو چاہنے کے باوجود بھی میں کبھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔
یہ سوچتے پیرن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ فاطمہ نے قرآن پاک قرأت کے ساتھ مکمل کیا تو اماں جان نے گھر میں ایک بہت بڑی محفل منعقد کی جس میں سب عزیز رشتہ داروں کے علاوہ فاطمہ کی فرینڈز بھی آئی تھیں۔ اماں جان نے فاطمہ کے لیے بہت خوبصورت کلر کا کامدار سوٹ بنوایا تھا اور وہ بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ مولوی بشیر، صغیر احمد، صنوبر اور گھر کے دیگر افراد فاطمہ کو دیکھ کر انتہائی خوش ہو رہے تھے۔ اس کی پرسنالٹی میں خاص کشش تھی کہ ہر دیکھنے والے کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ صنوبر کے دونوں بچوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اس پر اماں جان کی تربیت کا بہت اثر دکھائی دے رہا تھا۔ قاری صاحب نے اسے قرآن پاک سنا اور پھر سب نے اسے پھولوں کے ہار پہنا کر تحائف دیے تھے۔ پھر ساری محفل نے اس کی زندگی، صحت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بہت دعائیں کیں۔ سب لوگ صنوبر کی بجائے اماں جان کو بہت مبارک دے رہے تھے اور اماں جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بہت برسوں بعد اتنی خوش دکھائی دے رہی تھیں، فاطمہ کو بار بار چوم کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ مہمانوں کی بھرپور طریقے سے خاطر تواضع کی گئی اور انہیں باعزت طریقے سے کھانا کھلا کر رخصت کیا گیا۔ اس خاموشی کے موقع پر غریبوں میں بھی کھانا تقسیم کیا گیا اور کئی خیراتی اداروں میں بھی نیاز بھیجی گئی۔ مہمانوں کی رخصتی کے بعد اماں جان اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھی تھیں اور سب ان کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے انداز میں فاطمہ کی تربیت کی ہے تو ایک دم اماں جان کے چہرے پر افسردگی کے سائے لہرانے لگے، ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ معلوم نہیں یہ میری تربیت کا اثر ہے یا پھر فاطمہ پر خدا کی نظر کرم کہ آج ہم سب کو اس پر فخر ہے۔ علی رضا بھی تو میری ہی گود میں پلا تھا مگر اماں جان ایک دم سے سکنے لگیں۔ مگر اسے تمہاری تربیت نصیب نہ ہوئی، اگر ہوتی تو حالات بہت مختلف ہوتے۔ تم جو اپنے آپ کو ہمیشہ اس کا مجرم سمجھتی تھیں، فاطمہ کے ذریعے خدا تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اس کی مجرم نہیں۔ اسی لیے بیٹا ان منفی باتوں کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو پریشان مت کیا کرو، اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ مولوی صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے کہا تو اماں جان آ بھر کر دیکھنے لگیں۔ بابا جان، میری اولاد بھی کتنی بدقسمت نکلی، نہ علی رضا کو میری تربیت نصیب ہو سکی اور نہ ہی اس کے بیٹے کو، نہ جانے وہ اب تک کیا بن گیا ہوگا۔ اکثر سوچتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، اگر فاطمہ میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میں اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ اماں جان نے ایک دم سسکی بھرتے کہا، بیٹا انسان اپنی تقدیر سے کبھی نہیں جیت سکتا، انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے مادر شکم میں ہی لکھے جاتے ہیں، اسی لیے تم دکھی نہ ہوا کرو اور اللہ سے اس کے بچے کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ تمہاری دعاؤں نے تو علی رضا کے دل کو بھی بدل دیا تھا۔ یہ دوسری بات کہ اسے تم سے مل کر معافی مانگنے کا موقع نہ مل سکا، وہ ایک مسلمان ہو کر ہی مرا ہے اور وہ بھی تائب ہو کر، اور یہ تمہاری دعاؤں سے ممکن ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے انہیں پھر تسلی دیتے کہا تو اماں جان نے پر امید انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئیں۔ فاطمہ اماں جان کا موبائل پکڑے قدرے تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ موبائل اماں جان کو جلدی سے پکڑاتے بولی، اماں جان میری فرینڈ علیشہ کی مما کا فون ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ فاطمہ نے قدرے شائستگی سے کہا تو اماں جان موبائل پکڑ کر ان سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ اماں جان کو بہت مبارکباد دے رہی تھیں اور مسکرا کر بات کرتے اماں جان کے چہرے پر خوشی کے رنگ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ محبت بھری نظروں سے فاطمہ کی طرف دیکھ رہی تھیں اور پیار سے اسے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ فاطمہ بیٹا ابھی گھر بھی تو آیا کرو، تمہارے دادا دادی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، صنوبر نے محبت سے کہا تو فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنی اماں جان کو چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہوں، وہ میرے جانے سے بہت اداس اور اکیلی ہو جاتی ہیں۔ میرے اسکول سے آنے سے پہلے وہ کتنی بے چین اور میرا انتظار کرتی ہیں کہ جب تک میں گھر نہیں آ جاتی وہ پریشان ہی رہتی ہیں۔ فاطمہ نے نرمی سے کہا، لیکن بیٹا پھر بھی کوشش تو کرنا، صنوبر نے کہا تو مولوی صاحب نے چونک کر دونوں کی طرف دیکھا۔ صنوبر تم کیوں بچی کو اصرار کر رہی ہو، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اپنی اماں جان کو چھوڑ کر تم لوگوں سے کیسے ملنے آئے،
मौलवी साहब ने कदरे खफगी से कहा तो सनोवर एकदम खामोश हो गईं। अम्मा जान ने मोबाइल ऑफ करके उसे पकड़ा दिया। वो मुस्कुराती कमरे से बाहर चली गई। माशाल्लाह, सब लोग ही मेरी फातिमा की ज़हानत की बहुत तारीफ़ करते हैं। अभी इसकी दोस्त की माँ ने उसकी ज़हानत की बातें बताईं और मैं तो सुनकर हैरान रह गई। अम्मा जान कदरे फ़ख्री अंदाज में खुश होकर बताने लगी, इसीलिए बिल्किस बानो, मैं तुम्हें कहता था कि बच्ची को कुरान पाक हिफ्ज़ करवा दो, मगर तुम ही ना मानी, वरना आज इसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेना था। मौलवी साहब ने कदरे शिकायती लहजे में कहा तो अम्मा जान ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बाबा जान, मैं इसे कुरान पाक हिफ्ज़ करवा कर इसे कुरान पाक ज़ुबानी रटाना नहीं चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो कुरान पाक के हर हर लफ्ज़ को सोच समझ कर पढ़े और फिर इस पर अमल करे। मैंने कारी साहब से कह दिया है कि अब इसे तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ाएं, इसमें पुख्ता होने के बाद तफसीर से, ताकि वो आला दर्जे की मुसलमान बने। हिफ्ज़ करना बहुत सादत की बात है, लेकिन बग़ैर समझे हिफ्ज़ करना ऐसे ही है जैसे रटा रटाया सबक पढ़ लिया, जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िंदगी का शऊर देता है, इसे समझा ही ना जाए तो क्या फ़ायदा। अम्मा जान ने कहा, लेकिन आपा जान, बच्ची पर इतना बोझ डालना भी तो ठीक नहीं। इतनी ज़्यादा स्कूल की पढ़ाई और फिर कुरान पाक भी आप इसे तर्जुमे और तफसीर से पढ़ाना चाहती हैं। मेरा ख्याल है इतना पढ़ने से इसका दिमाग थक जाएगा। पास बैठी सनोबर ने कहा तो अम्मा जान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सनोबर, बच्चों की यही लिखने पढ़ने और सीखने की उम्र होती है। इस उम्र में वो जितना भी पढ़ेंगे कभी नहीं थकेंगे, लेकिन जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसके लिखने पढ़ने की सलाहियत में कमी आती जाती है। जो काम 20-22 साल के नौजवान करते नहीं थकते, वो 35-40 साल के लोग करते बुरी तरह थकने लगते हैं। और सनोबर, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी फातिमा को हर इल्म पर अबूर हासिल हो। अम्मा जान ने कदरे मोहब्बत से कहा तो मौलवी साहब ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, बिल्किस ठीक कह रही है। और क्या मैं और तुम्हारी माँ, हम तुम्हें कभी फारिग बैठने देते थे? इसीलिए सनोबर, तुम ऐसी बातें ना करो तो बेहतर है। मेरी बेटी इतनी समझदार है, वो फातिमा के लिए वही करेगी जो उसे बेहतर लगेगा। मौलवी साहब ने सनोबर के अंदाज़े गुफ्तगू से अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी बातों का मकसद क्या है। अचानक अम्मा जान किसी काम से उठकर बाहर गईं तो मौलवी साहब ने कदरे खफगी से सनोबर की तरफ देखा। सनोबर, तुम खुदा का शुक्र अदा नहीं करती कि तुम्हारी फातिमा को बिल्किस एक हीरा बना रही है। हीरे की तराश खराश बहुत आसान होती है, मगर इंसान की तरबियत करके उसे एक अच्छा और नेक इंसान बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्या तुम नहीं देखती कि फातिमा तुम्हारे दोनों बच्चों से कितनी मुख्तलिफ है? आइंदा तुम ना फातिमा से कोई ऐसी बात कहना और ना ही बिल्किस से। मौलवी साहब ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा तो सनोबर शर्मिंदा होने लगी। वो दरअसल बाबा जान, फातिमा के बाप को इसके माँ बाप ने बड़ी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है कि जवान बेटी को दूसरों के यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है, और उसने मुझसे कदरे गुस्से में कहा कि मैं फातिमा को वापस ले आऊँ। सनोबर ने आ भर कर कहा तो मौलवी साहब का चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख होने लगा। सनोबर, खबरदार तुमने ये अल्फाज दोबारा ज़ुबान से निकाले। क्या तुम नहीं जानती कि बिल्किस के पास रहने की वाहिद उम्मीद और सहारा फातिमा ही है? क्या तुम फातिमा को छीन कर इसे ज़िंदा दरगोर करना चाहती हो? पहले अली रज़ा छिन गया, फिर इसका बेटा, और अब तुम फातिमा को भी छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगा। मौलवी साहब ने उसे गुस्से से डांटते कहा। बाबा जान, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूँ। सनोबर ने आप भर कर अफसरदा लहजे में जवाब दिया। कल मैं खुद तुम्हारे ससुराल आकर सबसे बात करूँगा, मगर इस बात की भिनक भी बिल्किस या फातिमा को नहीं पड़नी चाहिए। मौलवी साहब ने कदरे सख्ती से कहा तो सनोबर खामोश हो गई। जॉय के इस रवैये के बाद जिम ने पेरन के यहाँ आना जाना छोड़ दिया था। जॉय उसे मिस भी करता था, मगर उसने पेरन के सामने उसका कोई तस्करा नहीं किया। इस बात को पेरन और जिम दोनों बुरी तरह महसूस कर रहे थे। जिम पेरन से ऑफिस में मिलता तो सपाट और अजनबी लहजे में उससे गुफ्तगू करता, अपने काम से काम रखता। अगर ऑफिस में कोई काम होता तो उससे डिस्कस करके फ़ौरन बाहर चला जाता। पेरन सब कुछ जानते और महसूस करते हुए भी खामोश रहती थी। जॉय की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही थी।
وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے زیادہ بڑا اور لمبا دکھائی دیتا تھا، اور کبھی کبھار تو وہ بالکل علی جیسا دکھائی دیتا۔ اسے دیکھ کر پیرن اکثر گہری سوچ میں ڈوب جاتی۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگتا جب علی اسے پہلی بار ملا تھا۔ اس کی عادات اور حرکات و سکنات بھی کافی حد تک علی سے ملتی تھیں۔ اگر وہ کسی بات کی ضد کرتا تو اپنی ضد پوری کر کے رہتا، اور اگر کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو اس وقت تک بے چین رہتا جب تک وہ چیز اس کو حاصل نہ ہو جاتی۔ اس لیے اس اضطراب کو دیکھ کر پیرن کے کانوں میں علی رضا کے الفاظ بار بار گونجنے لگتے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کروں اور اسے حاصل نہ کر سکوں۔ علی رضا نے کبھی بھی ہارنا نہیں سیکھا۔ پیرن کو یاد آنے لگتا اس نے اسے پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور جب اس سے متنفر ہونے لگا تو اس میں بھی اس نے کتنی انتہا کر دی اور انتہائی ریجڈیٹی دکھائی۔ اسے جوائے کی انہی باتوں سے خوف آنے لگا۔ پیرن اپنے آفس میں بیٹھی ایک آرٹیکل لکھتے جوائے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جم ایک فائل پکڑے اس کے آفس میں داخل ہوا۔ فائل میں رکھے کچھ آرٹیکلز اس کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا۔ ڈسکشن کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا کیونکہ پیرن اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ جم، کیا تم کنفیوز ہو رہے ہو؟ میں پہلی بار تمہیں اتنا نروس دیکھ رہی ہوں۔ پیرن نے اچانک سوال کیا تو جم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں تمہیں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل کا کیا حال ہوتا ہے۔ جم نے گہری سانس لیتے ہی صاف گوئی سے بتایا۔ جم، پلیز اس اسپیل سے باہر آ جاؤ۔ کب تک یوں ہی اپنے آپ کو ایسی سوچوں میں گم رکھو گے؟ پیرن نے خفگی سے کہا۔ پیرن، کبھی تم مجھے ناپسند تو نہیں کرتی تھیں؟ کیا تم اس لیے مجھ سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی؟ پیرن، کہیں تم مجھے ناپسند تو نہیں کرتی؟ کیا اسی لیے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ جم نے کہا تو پیرن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وٹ ڈو یو مین؟ تم سمجھتے کیوں نہیں میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی؟ اور کیا تمہیں لڑکیوں کی کمی ہے؟ تم ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، انٹیلیجنٹ ہو، جس لڑکی سے بھی چاہو گے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ پیرن نے نرمی سے سمجھاتے کہا۔ پیرن، میں نے اپنی زندگی کے جو 14 سال تمہارے اور جوائے کے ساتھ گزارے ہیں وہ مجھے بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں اور جوائے کو کتنا مس کرتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ جوائے مجھے کیسے بھول گیا۔ کیا اسے میری محبت بالکل بھول گئی ہے جو میں اس کے ساتھ اتنے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں؟ جم نے گہری سانس لیتے آہ بھر کر کہا۔ جم، وہ انتہائی ریجڈ باپ کا بیٹا ہے جو اپنی محبت اور نفرت دونوں میں ایکسٹریمسٹ تھا۔ میرے بارے میں اتنا ہی پوزیسو ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف کروں یا کسی کے فیور میں بولوں تو ناراض ہو جاتا ہے، اور میں اس کی ناراضگی کسی طرح افورڈ نہیں کر سکتی۔ پیرن نے آہ بھر کر کہا۔ مسلمز آر آلویز ایکسٹریمسٹ اینڈ نیرو مائنڈڈ پیپل۔ جم نے خفگی سے جواب دیا۔ ہاں شاید۔ پیرن آہ بھر کر خاموش ہو گئی تو جم اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دوبارہ کبھی پہلے کی طرح اچھا ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکیں گے؟ جم نے اس سے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ اگر تم اپنے اور میرے ٹرمز میں سے محبت نکال دو تو جوائے اور میں بھی تمہاری فرینڈ شپ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، پیرن نے مسکرا کر کہا۔ تو جم معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اوکے، جم نے مسکرا کر آنکھیں گھماتے جواب دیا۔ تو کیا پھر آج شام کو میں تمہیں اور جوائے کو ملنے آؤں؟ جم نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، آج نہیں، کل جوائے کی برتھ ڈے ہے، اور جب تم اسے آ کر سرپرائز دو گے تو وہ ساری ناراضگی بھول جائے گا، اور اگر تم اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ مجھ سے محبت نہیں تو وہ پھر سے تمہارا دوست بن جائے گا، پیرن نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، جم نے مسکراتے کہا اور فائل اٹھا کر آفس سے باہر چلا گیا۔ دیٹس گڈ، اور پیرن مسکرانے لگی۔ اگلے روز آفس سے چھٹی تھی۔ پیرن سارا وقت جوائے کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کرنے میں مصروف رہی اور اس کے کئی فرینڈز کے لیے ڈشز بنانے میں لگی رہی۔ جوائے مسکراتا اس کے پاس آیا۔ اس نے ریڈ کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی اور سرخ و سفید رنگت کے ساتھ وہ بہت اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پیرن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، محبت سے چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور پیار کرنے لگی۔ جوائے بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ جب جم کیک اور گفٹس اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوا
اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے بلند آواز میں پکارنے لگا، جوائے، ویئر آر یو مائی سویٹ گائے۔ جوائے اور پیرن اس کی آواز سن کر کچن سے باہر نکلے تو جوائے کو دیکھ کر جم انتہائی خوشی سے اس کی طرف بھاگا، محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اوہ ونڈرفل، یو آر لکنگ سو ہینڈسم، مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ جم نے مسکراتے اسے چوم کر کہا تو جوائے کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے بھی اسے محبت اور گرم جوشی سے گلے لگایا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور پھر محبت سے گلے ملے۔ جوائے سارا غصہ بھول چکا تھا اور دونوں بہت خوش ہو رہے تھے۔ آپ کو میری برتھ ڈے کیسے یاد رہی؟ جوائے نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹرو فرینڈس کبھی ایک دوسرے کے اسپیشل ایونٹس کو نہیں بھولتے، اور مجھے تمہارے سارے ایونٹس یاد ہیں کیونکہ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے۔ جم نے گہری سانس لے کر سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر قدرے جذباتی لہجے میں کہا تو جوائے بھی ایک دم شرمندہ ہونے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی تھی۔ جوائے نے ہونٹ سکوڑ کر شرمندگی سے منہ بناتے کہا، جسٹ فارگیٹ ایوری تھنگ۔ ہم لوگ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے رہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اور ان کی زندگی میں نہ ہو، لیکن مائی سن، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ ان کی بھی لائف ہوتی ہے، فیلنگز اور ایموشنز بھی، ہمیں سب کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ جم نے کچن کی طرف جاتی پیرن کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں کہا تو جوائے شرمندگی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ اس نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو زبردستی مسکرا کر بولا، لیکن کبھی کبھی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ باتیں جن کی سمجھ ہمیں بہت بعد میں آتی ہے۔ جم نے پھر معنی خیز انداز میں کہا تو جوائے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا آپ اور مما؟ جوائے نے رک کر پوچھا۔ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں، پلیز اپنا مائنڈ کلیئر کرو، ہم سب فرینڈز ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ جم نے بات کو لپیٹتے کہا تو جوائے کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اس کی آنکھوں میں چھپے تمام شکوک و شبہات گویا ختم ہو گئے۔ وہ ایک دم مسکرا کر اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کے دل سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ پیرن کافی کے ساتھ مفنز ٹرے میں رکھ کر لائی تو دونوں بہت خوشی سے مسکرا کر باتیں کرنے لگے۔ پیرن بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی اور ان کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تینوں کافی پینے لگے۔ شام کو برتھ ڈے میں جوائے کے فرینڈز بھی آئے تو سب نے بہت ہلا گلا کیا اور کیک کاٹنے کے بعد سب نے لاؤڈ میوزک کے ساتھ خوب ڈانس کیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ پیرن اور جم بھی ان کو دیکھ کر خوب ہنستے اور کھلکھلا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا پیرن زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہو رہی تھی۔ جوائے کے لیے اس کی آنکھوں میں اتنا پیار اور محبت تھی کہ جم بار بار چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی ہی پیرن کی زندگی میں جوائے کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ ایسی محبت اور خوشی اس نے پہلے کبھی پیرن کے چہرے پر نہ دیکھی تھی، ان لمحوں میں بھی نہیں جب کبھی وہ اس سے محبت کا اظہار کرتا تھا، جب کبھی انتہائی مشکل میں اس کی مدد کرنے آتا۔ وہ پیرن کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہا تھا اور اندر ہی اندر افسردہ بھی، مگر اب وہ دونوں کے سامنے کسی ایسی بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کو پھر مشکوک بنا دے۔